بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں ہیں. خبریں پاکستان کے لیے بہت اچھی ہیں جی، اور پاکستان کے لیے بھی اور وزیر اعظم عمران خان کے لیے بھی. جبکہ دوسری جانب ایک اور خبر ہے، وہ آپ سے شیئر کروں گا کہ اس وقت نواز شریف، شہباز شریف اور مریم صفدر کے درمیان کیا چل رہا ہے. ان کی لڑائی تقریباً اب سامنے آ چکی ہے جی مکمل طور پہ، اور لڑائی کی وجوہات کیا ہیں یہ سب کچھ آپ سے شیئر کروں گا. لیکن سب سے پہلے اچھی خبریں پاکستان کے لیے، اور یہی امپورٹنٹ اصل چیز ہے کہ پاکستان کو کیا مل رہا ہے اور پاکستان کو کیا ملے گا. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی بدترین صورتحال کے باوجود، جو کہ اس وقت دنیا میں ہے، اور وہ ہے کووڈ کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے، لیکن پاکستان کی معیشت ماشاءاللہ سے آگے بڑھ رہی ہے. اور نہ صرف آگے بڑھ رہی ہے بلکہ ایک طرف مہنگائی ہے، لیکن مہنگائی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر وہ بڑھ رہے ہیں. اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے ان دا لانگ رن پاکستان کے عوام کو ہوگا اور پاکستان کو ہوگا. اس وقت جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک اپنی مصنوعات کتنی زیادہ بیچ رہا ہے، یعنی کہ باہر کتنی بھیج رہا ہے، تو پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ مسلسل بڑھ رہی ہیں اور اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کی مصنوعات خواہ وہ کسی بھی شعبے سے ہوں، وہ بیرون ملک ان کی کھپت اور مانگ بڑھ رہی ہے. جو جون میں جو ایکسپورٹس ہوئیں ٹوٹل وہ $2.7 بلین تھی، $2.7 ارب، اور جولائی میں $2.3 ارب، جبکہ پچھلے مالی سال میں مجموعی طور پر $25 ارب سے زیادہ کی ایکسپورٹس ہوئیں. ایکسپورٹ بل آپ کا زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک جو ہے اس کی اکانومی تگڑی ہو رہی ہے، اس کی جو مصنوعات ہیں، اس کی اشیاء جو ہیں وہ بیرون ملک عالمی منڈیوں میں زیادہ جا رہی ہیں. تو یہ سچویشن ابھی تک سٹیبل رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کووڈ کی بدترین حالات کے باوجود پاکستان میں اللہ کا شکر ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان میں صنعتوں کا پہیہ بھی چلتا رہا اور چمنیوں سے آگ بھی نکلتی رہی اور روزگار بھی لوگوں کو ملتا رہا. اور اس وقت سچویشن یہ ہے، اگر یہی رفتار جاری رہتی ہے تو ٹیکسٹائل انڈسٹری سمیت مختلف جو انڈسٹریز ہیں ان کے پاس اگلے 4 سال کی بکنگ موجود ہے. تو یہ سارا جو ہمیں آرڈرز ملے، یہ آرڈرز ملے بنگلہ دیش کے کینسل ہوئے آرڈر، انڈیا کے کینسل ہوئے، اور دیگر ممالک کے جو آرڈرز کینسل ہوئے، یعنی وہاں پہ کووڈ اس حد تک ہوا کہ وہاں کی صنعتیں بھی بیٹھ گئیں. تو یہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ پاکستان کی صنعتیں اس دوران اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئیں، بلکہ نہ صرف پاؤں پہ کھڑی ہو گئیں، فراوانی ہے. اور اس لیے ایک طرف مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن دوسری جانب پلس پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو روزگار کے مواقع زیادہ مل رہے ہیں. اسی طریقے سے اٹلی کے بارے میں، اٹلی کے لیے جی پاکستان کی برآمدات میں 49% اضافہ ہوا. اور اس میں جو خاص بات ہے وہ ہے کہ عالمی منڈیوں میں، یورپین منڈیوں میں اور مغربی ممالک کی منڈیوں میں انڈیا کا مال ڈیکریز ہو رہا ہے، انڈیا کی ایکسپورٹ مائنس میں جا رہی ہے، اور بنگلہ دیش کی بھی، جبکہ پاکستان کی ان ممالک میں جو عالمی منڈیوں تک رسائی ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. اور اس میں فروٹ ہیں، اس میں سبزی ہیں، اس میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اس میں ٹیکسٹائل ہے، اس میں فارماسیوٹیکل ہیں، ہماری ادویہ ساز کمپنی وہ ہیں، یہ سب کے سب. اب اٹلی میں پاکستان کی برآمدات میں 49% اضافہ، 49%، اور یہ اضافہ جی سال 2020 میں 78 کروڑ 60 لاکھ ڈالر تک پہنچ گیا. اور یہ اٹلی آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ان ٹاپ 3 ٹاپ 4 ممالک میں شامل ہے جہاں پہ کووڈ نے تباہی پھیلائی ہے. تو
اس دوران اٹلی کی جو مارکیٹ کی ضروریات ہیں وہ پاکستان نے پوری کی اور تجارتی سرپلس 30 کروڑ ڈالر رہا، اور وہاں کے سفیر ہیں جی پاکستان کے جوہر سلیم، ان کو بھی اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے۔ 30 کروڑ ڈالر تجارتی سرپلس رہا اور گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں یہ 49% زیادہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کچھ ڈپلومیٹس کو، خاص طور پہ کمرشل اٹاشی جو تھے، ان کو وارن کیا تھا، کچھ کو فارغ کیا تھا، کچھ کو وارن کیا تھا، خبردار کیا تھا کہ وہ کمپیٹ کریں، اور جہاں جہاں ان کو کمرشل اٹاشی مقرر کیا گیا ہے وہ اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھ کے وہاں سے زیادہ پاکستان کے لیے بزنس لے کے آئیں اور پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھائیں۔ تو یہ اس کمپٹیشن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اچھی بات ہے کہ ہمارے ڈپلومیٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ جو اٹلی کی جی ڈی پی ہے 2020 میں سب سے کم، یعنی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے کم جی ڈی پی اس وقت اٹلی میں ریکارڈ کی گئی 9.6، اور دیگر جو غیر یورپی ممالک کے لیے برآمدات میں بھی 14% کمی دیکھی گئی۔ اب جو پاکستان کی طرف سے ایک پلس پوائنٹ اس میں آیا، پاکستان کے لیے ایک لکی پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ یورپی یونین اور اطالوی منڈیوں میں باسمتی، جو پاکستان کا باسمتی چاول ہے جی، وہ 37.7% مجموعی وہاں پہ جو کھپت ہے باسمتی چاول کی، تو پاکستان کا چاول جو ہے وہ 37.4% منڈی پہ اس کا کنٹرول ہے، اور وہ پہلے نمبر پہ ہے، اور 37.4% شیئر کے ساتھ پاکستان کا جو باسمتی ہے چاول کی مارکیٹ ہے اس پہ اس نے اپنا نمایاں پوزیشن برقرار رکھی ہوئی ہے۔ اور انڈیا کو مار پڑی ہے، اور انڈیا کی کل درآمد شدہ چاول جو ہے جی وہ صرف 12% تک سپلائی ہوئی ہے۔ پاکستان آلموسٹ 38% اور انڈیا صرف 12% پہ آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کی جی جو مالی سال 2021 میں جو ترسیلات زر ہیں وہ 60 کروڑ 10 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئی ہیں، اور مالی سال 20 کے ساتھ اعداد و شمار کے مقابلے میں ترسیلات میں 36% اضافہ ہوا ہے، جو 39 کروڑ 60 لاکھ ڈالر بنتی ہے۔ اور پاکستان کی جو اطالوی کمپنیاں ہیں جی، فوڈ پروسیسنگ ہے، چمڑا ہے، ٹیکسٹائل ہے، تعمیرات ہے، یہ سب کے سب سرمایہ کاری کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کاروباری لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ چیز، اور اس کے لیے اگین جو ہے سفری پابندیوں میں جب سے نرمی ہوئی ہے تو اٹلی میں سرمایہ کاروں کی پاکستان آمد کا سلسلہ بھی بڑھ جائے گا، تو پاکستان کے اٹلی کے سرمایہ کار پاکستان آئیں گے، اور اس سے پاکستان کا ایک بہت اچھا ہوگا۔ بین الاقوامی ترقیاتی قانون کی تنظیم کا صدر منتخب پاکستان ہوا ہے 2 سال کے لیے، اور اس کی بھی فائدہ پاکستان کو اور پاکستان کی مختلف کمپنیوں کو ہو رہا ہے۔ یہ تو چل رہا ہے اس وقت پاکستان کی سچویشن، پاکستان کی اکانومی کی صورتحال۔ دوسری جانب دوسرا موضوع ہے ہمارا کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم صفدر جو کہ وزیر اعظم عمران خان اور موجودہ فوجی قیادت کو ہٹانے کے لیے نکلے تھے، ان کا ایک ہی ایجنڈا تھا، تو ان کے لیے آپس میں جوتوں میں دال بٹ رہی ہے۔ پہلے کشمیر کا الیکشن ہارے، سیالکوٹ کا ہارے، اور اس کے بعد مریم صفدر اور شہباز شریف کے درمیان براہ راست جو ہے وہ لڑائی شروع ہوئی، اور اس کے بعد شہباز شریف کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن شہباز شریف آئے میدان میں اور انہوں نے دیا ایک انٹرویو میں انہوں نے نواز شریف اور مریم صفدر کو چارج شیٹ کر دیا۔ چارج شیٹ اس سینس میں کر دیا کہ ان کو کھلم کھلا انٹرویو میں بات بتا کہیں، اور نواز شریف صاحب کے لیے اور مریم صفدر صاحبہ کے لیے،
کہ انہوں نے کہا جی میں نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے دعا کی تھی. انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کی کہ ہم جا رہے ہیں 2060 میں واپس پاکستان, تو ہم واپس جائیں تو یہ جو فوج سے, فوجی قیادت سے یہ جو نفرت ہے, یہ قدورت ہے ہماری, یہ کہیں کسی بھی طریقے سے ختم ہو جائے, اور ماضی میں ہم نے جو غلطیاں کی ہیں وہ غلطیاں نہ دہرائیں. اور پرویز مشرف نے جو کچھ کیا, لیکن اس کا ہمیں فوج کے ادارے پہ کوئی نہیں الزام دینا چاہیے, فوج کے ادارے کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لینا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا کہ جہانگیر کرامت کو برطرف کر دیا ہے وزیر اعظم نواز شریف نے اس وقت, اور ان سے استعفیٰ لے لیا. پھر پرویز مشرف کے ساتھ ہوا. پھر اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ماضی میں انہوں نے اپنا بھی رونا رویا کہ جی مجھے کیا ملا اس ساری اب تک کے کیریئر میں. مجھے تو پرویز مشرف نے بھی آفر کی پرائم منسٹر کے لیے, غلام اسحاق خان نے بھی آفر کی, لیکن مجھے کیا ملا, مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. انہوں نے نواز شریف مریم صفدر کے بیانیے کو بھی کافی لے دے کی, اور اس کے بعد پورا انٹرویو ان کا یہی ہے کہ نواز شریف اور مریم صفدر معاملات کو خراب کر رہے ہیں. اور جبکہ انہوں نے نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کی, انہوں نے اپنی بھی بات کی, اپنے آپ کو بھی پیش کیا, اپنی خدمات پیش کیں, لیکن صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے 3 ٹویٹ کیے اور شہباز شریف صاحب کو کر دیا 0 ایک بار پھر. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں چلے گا. تو لڑائی ان کے درمیان شدت اختیار کر چکی ہے. مریم صفدر, نواز شریف ایک سائڈ پہ, شہباز شریف, حمزہ شہباز اور دیگر ایک سائڈ پہ. اور اس لڑائی کو غور سے جو سب سے زیادہ آبزرو کر رہے ہیں وہ مسلم لیگ نواز کی دوسرے درجے کی لیڈرشپ, سینئر موسٹ جو قیادت ہے وہ, اور نوجوان پارلیمنٹیرینز بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ لڑائی اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہے تو پھر ہمیں ہمارا مستقبل کا اثر نو تعین کرنے کا اختیار ہوگا. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.